بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کو مدت ملازمت میں 3 سال توسیع دینے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کی بازگشت آج بھی مقامی میڈیا میں، عالمی میڈیا میں سنائی دے رہی ہے۔ ہر جگہ یہی موضوع جو ہے وہ زیر بحث بنا ہوا ہے۔ مختلف لوگ اس کے حوالے سے مختلف انالیسز کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کے اندر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اس ایکسٹینشن کے بعد آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کے کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کر لیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو 4-5 موٹی چیزیں ہیں، یعنی مثال کے طور پہ بھارت کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کیا چیلنجز درپیش ہیں، افغانستان کے حوالے سے جہاں پہ جو پیس پروسیس ہے وہ ایک بہت ہی ڈیسائسو سچویشن کے اندر داخل ہو گیا ہے، وہاں باجوہ صاحب کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے، پھر ایران کا معاملہ، اس حوالے سے بھی جو امریکہ کی پالیسیز ہے اور جس قسم کے سمٹم سامنے آ رہے ہیں وہاں کیا چیلنجز ہمیں آ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ملک کی داخلی صورتحال ہے، گو کہ ہم نے فاٹا کا مرجر کیا، وہاں بہت پرامن الیکشن ہوئے ہیں، جو مدارس کے معاملات ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے اندر بھی آرمی چیف کو خود انٹروین کرنا پڑا۔ جو ملک کے اندر کی جو داخلی صورتحال ہے، وہ جو داخلی محاذ ہیں، اس کے اوپر جنرل باجوہ صاحب کی جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہوں گے اور ان کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جانا چاہیے، کیا خدشات ہیں، کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، انہی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں سابق کور کمانڈر، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے فارمر پریزیڈنٹ محترم جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب۔ امریکہ سے مجھے جوائن کر رہے ہیں معروف تجزیہ کار سینئر صحافی محترم جناب رضا رومی صاحب، اور کچھ ہی دیر میں مجھے اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کریں گی ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ۔ تو اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جنرل صاحب، پہلے تو کل سے اب تک فیصلے کے اوپر مختلف باتیں ہو رہی ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے اس کو پازیٹیو اسپیکٹ بیان کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح سے عموماً فیصلوں پہ ہوا کرتی ہے۔ اوور آل اگر آپ اس ترازو کے میں پیمانے میں جس کو جانچیں تو کل سے اب تک کے اندر آپ کو اس فیصلے کی جو سچویشن ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہوگی کہ آپ نے کس طریقے سے اس کے ریئیکشن کو اگر میں کہوں کہ آپ جج کریں تو وہ کیا ہوگا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود ہی ذکر کیا ہے کہ جو علاقائی حالات ہیں وہ بہت کشیدہ ہیں۔ کشمیر کے اوپر جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے 50 سال بعد ایک اجلاس طلب کیا، اور افغانستان کی جو پیس پروسیس ہے وہ بھی ایک کرٹیکل مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ تو میرے خیال میں ان تمام پالیسیز کی جو تسلسل ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے، میرے خیال میں یہ درست فیصلہ ہے اور یہ ٹائملی بھی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کی جو کرائسس سچویشن میں ہے، اس میں جو ہے ہائر کمانڈ کی تبدیلی جو ہے اس سے قومی مفاد جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں، ہمارے جو آرمی چیف کا جو ٹینیور ہے وہ 3 سال سے، میں سمجھتا ہوں 3 سال بہت کم ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو ہے وہ 4 سال ہے، آسٹریلیا میں 4 سال ہے اور رینیویبل ہے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں ایک ایسا فیصلہ اس کے بعد ہونا چاہیے کہ اس ٹینیور کو 3 سال سے بڑھا کر یا تو 4 سال یا 5 سال کیا جائے، تاکہ اس کو جو ہے نا یہ بار بار یہ ایکسٹینڈ کرانے پہ جو ہے یہ ہماری مجبوری جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جو مودی نے اعلان کیا ہے وہاں پہ ایک چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنانے کا، تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن ہے اس میں کیا کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو ہمارا جو جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز ہے اس کا جو ہے جنگ کے دوران تو وہ بہت فعال ہوگا، لیکن امن کے دوران وہ اتنا فعال نہیں ہے جتنا کہ اگر وہ سی ڈی ایس چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے نیچے ہوتا۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے نیچے آرمی، نیوی، ایئر فورس، انٹیلیجنس ادارے، اسپیشل ڈویژن، یہ سارے ان کے نیچے آتے ہیں۔ تو اس میں ساری دنیا میں یہ ایک جو ہے یہ نظام یہ رائج ہے، اور میرے خیال میں ہمیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے میرے خیال میں یہ پاکستان کی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور علاقائی صورتحال کو رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں مناسب فیصلہ ہے۔ ٹھیک،
ماریہ صاحبہ، کل میں آپ کو سن رہا تھا، آپ کہہ رہی تھی کہ جی ٹھیک ہے ریجنل انوائرمنٹ تو ہے لیکن جو ادارے کی ساکھ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، پھر بات الیبریٹ ہو نہیں سکی. یہ مقصد کیا تھا اب تک؟ دیکھیں میرا مقصد یہی تھا کہنے کے لیے کہ جب بھی آپ اس قسم کا فیصلہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ اثرات یقینی طور کے اوپر آپ کے ادارے پہ بھی آتے ہیں. اس لیے جب آپ کے پاس سیاسی اور عسکری لیڈرز جو ہیں کسی ایک اہم پوزیشن پہ آتے ہیں تو یہ بہت ساری ذمہ داری کے اوپر بھی آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو سیکنڈ ٹرم ہے آپ کے پاس وہ اس لیے ہے کہ آپ کچھ فیصلے کریں جو آپ کے ادارے کے لیے بھی بہتر ہوں. یعنی کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ قومی سلامتی کے معاملات میں بہت ساری چیزوں پہ جہاں آپ کو ایک قومی ہم آہنگی چاہیے، یعنی کہ ایک انسٹیٹیوشنلی آپ کو ایک سسٹم کو ڈیولپ کرنا چاہیے، جیسے چاہے آپ کا نیکٹا کا ایشو ہے چاہے آپ کے باقی ایشوز ہیں، تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اس قسم کا ایک سسٹم ہونا چاہیے، چاہے وہ CDS کا آفس ہو، کہ جہاں آپ کے پاس جو انسٹیٹیوشنل آپ کی انپٹس ہیں، جو آپ کے ادارتی جو اداروں کو مستحکم کرنے کی بات ہے، اس کو آپ ساتھ لے کر چلیں. کیونکہ یہ اہم چیز ہے کہ جب بھی آپ یہ فیصلے کریں کہ وہ وسیع تر مفاد کے لیے ہوں، اور ظاہر ہے اس وقت بھی قوم کا وسیع تر مفاد جو ہے سب سے پہلے ہے، تو اس لیے فرسٹ ڈیسیجن یہ ہے، تو سیکنڈ ڈیسیجن اس سے کچھ ڈیسیجنز کو فلو آؤٹ کرنا چاہیے کہ جو آپ کے پرابلمز ہیں، آپ کے بہت سارے پرابلمز ہیں جو سیاسی اور عسکری لیڈرز کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات مختلف نقطہ نظر سے، تو آپ ایک انسٹیٹیوشنل پلیٹ فارمز کریٹ کریں جہاں آپ ان تمام چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کریں، جہاں آپ اپنی تمام جو اداروں کی انپٹس ہیں ان کو آپ ایک پلیٹ فارم دیں تاکہ یہ چیزیں آگے ڈیولپ کر سکیں. اور یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لوگ تو کیونکہ آج دیکھیں یہ ہر ایک ڈیبیٹ ہو جگہ رہی پہ ہے کہ جی ہر ایک جگہ پہ یہ موجود ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جتنے پاکستان کو قومی سلامتی کے مسائل ہیں ادھر اتنے شاید کسی اور ملک کو نہیں ہوں گے، صحیح. چاہے اندرونی مسئلے ہوں چاہے بیرونی مسئلے ہوں. آپ کا خطہ چاہے اسٹیبل ہو یا انسٹیبل ہو، آپ ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں مسلسل آپ کو ان چیزوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، مطلب آپ کو ان کے اچھے فیصلے بھی برے فیصلے بھی، چاہے آپ کی خارجہ پالیسی امریکہ کے ساتھ ہو چاہے آپ کی خارجہ پالیسی چین کے ساتھ ہو، تو بہت سارے آپ نے قومی فیصلے کرنے ہیں. جب آپ نے قومی فیصلے کرنے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ کے اسٹیک ہولڈرز آپ کے ساتھ ہوں. جب آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کو کچھ بڑے فیصلے بھی کرنے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہیں، جہاں آپ کے انسٹیٹیوشنز، آپ کے ادارے اور جو آپ کی کریڈیبلٹی آف یور آرگنائزیشنز ہے اس کو آپ فردر ڈیولپ کریں، اور اسی وقت کر سکتے ہیں اگر آپ اس انپٹ کو ریگولرائز کریں. صحیح. جی رضا، آپ نے جنرل صاحب کی گفتگو بھی سنی اور ماریہ نے بھی اپنا پوائنٹ دیا. امریکہ سے بیٹھ کر آپ اتنی دور سے اس فیصلے کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جو باتیں کہی گئی ہیں ڈاکٹر ماریہ جو کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اداروں کے اپنے جو ہوتی ہے ساکھ بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر بہت سارے فیصلے لینے ہوتے ہیں. جب وہ سیکنڈ ٹرم ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ بھی توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں ایک ادارے کے سربراہ سے. لیکن میرے خیال سے سب سے اہم بات یہ ہے جو آپ نے کہا بھی شروع میں کہ اب آنے والے جو مہینے ہیں ان میں جو ہے یہ چیلنجز جو پیش آئیں گے حکومت کو بھی اور ملٹری کو بھی وہ کافی سنگین قسم کے ہیں، خصوصاً کشمیر کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور اس وقت بھی عالمی برادری جو ہے وہ مکمل طور پر کشمیریوں کے موقف کے پیچھے نہیں کھڑی، ماں سوائے چند بڑی پاورز جیسے چین ہے. لیکن باقی ہمارے جو بلکہ پرانے اتحادی بھی رہے ہیں گلف اسٹیٹس میں مسلم امہ میں، وہ بھی اتنی وضاحت اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو ہم ایک یقیناً اس وقت ایک سخت ہے وہ حالت میں ہیں. حالت جنگ تو ہے بھی، لیکن عالمی لیول کے اوپر سفارتی جسے کہا جاتا ہے تنہائی وہ بھی دکھائی دی ہمیں، بلکہ ہمارے وزیر خارجہ نے تو اس کا اعتراف بھی کیا. کشمیر کے بھارت کے حوالے سے جو آرمی چیف کو چیلنجز ہیں، ایران کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اس پہ اسپیسیفک بات کر لیتے ہیں. پہلے اگر ہم شروع کریں کہ انڈیا کے حوالے سے، اب ایکسٹینشن تو لے لی انہوں نے، کیا چیلنجز ہیں جو باجوہ صاحب کو درپیش ہوں گے ایز ایک کمانڈر آف پاکستان آرمی؟ دیکھیں آپ کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت انڈیا کے لحاظ سے یہ جو ہے 5 اگست 2019 کی سچویشن کا ہے، کیونکہ ہندوستان نے یہ صرف اور صرف کشمیر کو اپنے اندر ضم نہیں کیا. ہندوستان اس وقت قانونی طور کے اوپر ایک غاصب
جو ہے افواج خاص فوج کی طرح کشمیر میں موجود ہے. صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو آرٹیکل 370 ہے ہندوستان کا، ہم نے تو کبھی اس کو نہیں مانا تھا، لیکن آرٹیکل 370 جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو ہندوستان کو کی جو پلیج تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ جب ہندوستان کی حکومت اور پاکستان اس بات پر آمادہ ہوں گے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادی دی جائے گی، تو جو بھی فیصلے جموں اینڈ کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ذریعے کیے جائیں گے ان کو کسی طرح زمین پہ کسی مٹیریل چینج کی طرف نہیں لے کے جایا جائے گا. دوسرا یہ کہ کوئی بھی طاقت کا استعمال ہندوستانی فوج کی طرف سے، یہ خاص طور پر ریزولوشن میں لکھا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ انٹیمیڈیٹ کر سکیں گے، یعنی کہ لوگوں کے اوپر اثر و رسوخ کے اندر اضافہ کر سکیں گے کہ جس سے وہ اپنی رائے عامہ تبدیل کریں. آرٹیکل 370 کے ختم کرنے اور اس کے بعد 35A کو ختم کرنے کے بعد جتنی کشمیر یعنی جتنی ریاست کشمیر ہے انہوں نے اس کو اوور نائٹ ختم کر دیا. یعنی کہ جو کشمیری سول سرونٹ تھا، جو کشمیر میں اس وقت ہندوستانی جو حصہ ہے جموں اینڈ کشمیر کا اس میں کام کر رہا تھا، آپ نے اوور نائٹ ان کو ڈسبینڈ کیے، کیونکہ آرٹیکل 35 پہ یہ کہتا تھا کہ خاص طور پہ کشمیریوں کو یہ چیزیں دی جائے گی. انہوں نے کہا یہ اب پورا ہندوستان کا حصہ ہے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول جو ہے اب ایک میدان جنگ کے مترادف ہے، کیونکہ جب آپ یہ مانتے نہیں کہ ہندوستان کا آرٹیکل 370 کا خاتمہ اور اس کے بعد جو ہندوستانی فوج جو ہے وہاں تو غاصبانہ فوج کے طور پہ وہاں موجود ہے، اس کا کوئی لیگل لوکل سٹینڈائی نہیں ہے، نہ بین الاقوامی سطح پہ، نہ داخلی سطح پہ، اور نہ ہی اندرونی سطح پہ جس پہ آپ کہیں کہ جی جو مرجر کا ڈاکیومنٹ تھا وہ انہوں نے سائن کیے. آپ کے پاس اس وقت جو لائن آف کنٹرول پہ جو آپ کی فورسز ہیں اور جو ہندوستان کی فورسز ہیں وہ ایز سچ لائن آف کنٹرول تو ایگزسٹ نہیں کرتی جب کشمیر ایگزسٹ نہیں کر رہا ہندوستان کا. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا بارڈر ہے تو پھر آپ کا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اور سچویشن. اگر آپ یہ بات نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نو مین لینڈ زون میں کھڑے ہوئے ہیں. وہی صورتحال ہے جو 1947 کی تھی کہ جس وقت آپ کے ٹرائبس مین اور دوسری طرف سے ہندوستانی افواج وہاں کھڑی ہوئی تھی. تو آپ ایک لحاظ سے ایک ایسی صورتحال میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے. دوسری طرف یہ کہ اگر انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، اس وقت نیو یارک ٹائمز کے اندر رپورٹ یہ آئی ہے کہ ہندوستان اس وقت کشمیریوں کے لیے مختلف ڈیٹینشن سینٹرز کھولنا چاہ رہا ہے، جو 4 سے زیادہ قسم کے ڈیٹینشن سینٹرز ہوئیں گے جہاں وہ کشمیریوں کو لے کے جائیں گے، جس میں ان کے انفلوئنسرز یعنی کہ میڈیا کے لوگ، ان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، ان کی جو یوتھ ہے اور جو بچے جو پتھر مار رہے ہیں ان سب کو رکھا جائے گا. ریہیبلیٹیشن نہیں جی، ریہیبلیٹیشن ڈیٹینشن سینٹرز، یعنی کہ جو اگر آپ کو یاد ہو جو نازی جرمنی کے زمانے میں ڈیٹینشن سینٹرز جو ڈیٹینشن کیمپس ہیں، اور یہ ڈیٹینشن کیمپ صرف کشمیر میں نہیں ہے، ہندوستان کی یہ پالیسی آسام میں بھی موجود ہے. سو یہ ہی وہی والی پالیسی جو روہنگا مسلمانوں کے لیے ودس نے کی، آپ وہ پالیسی کشمیریوں کے لیے کر رہے ہیں. ان کو آپ نے گورنمنٹ سے نکال دیا، ان کے لیے آپ ڈیٹینشن سینٹرز لے کے آ رہے ہیں. جب یہ آپ سارے کام کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری جو ہے تقسیم ہند کا انفنشڈ ایجنڈا ہے، پارٹیشن کا انفنشڈ ایجنڈا ہے. تو یہ پاکستانی ہے. آپ کا کلیم یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. اگر پاکستان کا حصہ ہے تو کیا آپ پاکستانیوں کو ہندوستانی فوج کے ذریعے یہ سارا کچھ کرنے دیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سچویشن آؤٹ آف ہینڈ ہوتی ہے، جیسے جنرل رضا کہہ رہے تھے کہ وہاں سے کشمیری فریڈم فائٹرز جو ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، تو کیا ہندوستانی فوج اس میسکر کو یا اس چیزوں کو جو ابھی تک انہوں نے کرفیو رکھا ہوا ہے 16 دن سے، اس کو روکنے کے لیے کیا وہ آپ کے اوپر لائن آف کنٹرول پہ اٹیک کر سکتے ہیں؟ وہ یقینی طور پہ کریں گے اگر سچویشن آؤٹ آف ہینڈ ان کے ہاتھ سے نکلتی ہے. اب یہ اس سچویشن میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس جنگ کے ماحول کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کشمیریوں کے لیے راہ نجات کیسے لے کے آتے ہیں، انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فرنٹ کو کیسے متحرک کرتے ہیں، اور پھر داخلی طور کے اوپر جو تمام آپ کے سیاسی پارٹیز ہیں اور باقی تمام پارٹیز ہیں ان کو کیسے متفق کرتے ہیں کشمیر کے اوپر کہ وہ نہ صرف باہر بھی نکلیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر اس کا جو ہے ایک مؤثر اور واضح حکمت عملی اختیار کریں، تاکہ پاکستان کا جو اس وقت جو المیہ ہے ہندوستان کے ساتھ اس کو آپ کسی طرح کسی جگہ پہ پہنچا سکیں. یہ میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آئیں گے تو رضا بھائی آپ سے ہم شروع کرتے ہیں اور یہی پوچھیں گے کہ کیا دنیا کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی اتنی ٹینس سچویشن ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے؟ اور پھر افغانستان اور جو ایران کے معاملے پہ ہم نے گفتگو کی تھی اس کا ذکر کریں گے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان صاحب، ڈاکٹر ماریا اور رضا رومی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضا بھائی، باہر کیا ہے، لوگ اتنا سیریس لے رہے ہیں؟ لگتا ہے کہ یہ جس طریقے سے راج ناتھ کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا، پھر ہم بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے وہ بہت انسیکیورٹی کا شکار ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اسی طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ یہ جنگ ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، حالات اس نہج پہ پہنچ سکتے ہیں؟ جی بالکل پریشان تو ہیں. اس کا آپ نے ایک جو دیکھا چھوٹا سا ثبوت تو یہ دیکھا کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے
ایک ٹویٹ بھی کیا ہمارے یہاں وقت کے مطابق، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنے دونوں دوستوں سے بات کی ہے، عمران خان اور مودی سے۔ دونوں دوستوں سے بات کی اور دونوں وزراء اعظم سے بات کی، اور ثالثی کا وہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں نیوکلیر آرمڈ اسٹیٹس ہیں، اور کوئی بھی کانفلکٹ جو ہے اگر وہ ایسکیلیٹ کرتا ہے تو وہ پھر نہ صرف خطے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے بھی نیوکلیر جنگ یا اس کا خدشہ جو ہے وہ ہمیشہ ایک بہت بڑی تھریٹ اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے میرے خیال سے کچھ بیک ڈور تو بات چیت کا یا ڈپلومسی کا یا کم از کم دونوں فریقین کو بات چیت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل کا آغاز تو ہو گیا ہوگا، جو انہوں نے ٹویٹ ایسے تو نہیں کیا۔ اب اس کی تفصیلات تو بھی نہیں آئی منظر عام پر، ابھی معلوم پڑے گا آنے والے وقت میں، لیکن بالکل اس میں میرے خیال سے یہ خدشہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عالمی پریس نے جو ہے، ہندوستانی پریس تو بالکل اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا، بلکہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو یہ دکھا رہا ہے کہ کشمیر بڑا پرامن ہے اور سب بڑے خوش ہیں، بالکل ہی کنٹرولڈ سینسرشپ کی طرح وہاں پر کشمیر کی صورتحال کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس یہاں پر نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ، کم از کم انہوں نے کل اداریہ بھی لکھا ہے، ایون واشنگٹن BBC پوسٹ، جتنا باقی جو وہ نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی وہاں کی صورتحال بتائی ہے، اور انڈین تو بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ جو ہے نا، وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو کمشنر کے ہینڈ آؤٹ ہوتے تھے نا وہ بتا رہے ہیں جس طرح ماضی میں ہمارے یہاں جاری ہوتے تھے۔ جی بدقسمتی سے یہ بھی اس میں ایکسپوز ہوا ہے۔ ہندوستان کی جمہوریت جو ہے، یہ اس پورے عمل میں ہمیں تو جو خطرات لاحق ہیں اور کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہوا سو ہوا، لیکن میرے خیال سے 1 ارب سے زیادہ جو ہندوستانی ہیں انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ وہاں کی جمہوریت کا کس قدر ہالو ہے اور کس قدر اس میں جھول ہے، کہ ایک قلم کی جنبش سے آئین کو بدلا گیا اور اس کے بعد پورے کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کل اس کے اوپر کچھ فوٹیج بھی آئی ہے، جی بالکل۔ وائر نے دکھائی ہے۔ جن صاحب تو اب میں ایک آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دنیا بالکل جو ہے وہ کنسرنڈ بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ کہ ہمیں بھی حقیقت پسند ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں خصوصاً مغربی ممالک جو ہیں بڑے، ان کے معاشی مفادات جو ہیں وہ ہندوستان سے وابستہ ہیں، ٹریڈ کے حوالے سے، مارکیٹ کے حوالے سے، اور اس لیے یہ اب ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی سفارت کاری کو بروئے کار لا کر اس بڑے چیلنج کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جی جن صاحب اب ذرا دوسری طرف آ جائیں کہ باجوہ صاحب کو افغانستان کے حوالے سے کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ جب اب افغان پیس پروسیس ہے، ان کا رول اور چیلنجز وہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیلنجز ہیں وہ صرف چیف آف آرمی سٹاف کو نہیں فیس کرنے پڑیں گے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے چیلنجز ہیں، یہ پاکستان کی حکومت کے، پاکستان کی عوام کے چیلنجز ہیں، چاہے وہ ویسٹرن فرنٹ کے اوپر ہو چاہے وہ ایسٹرن فرنٹ کے اوپر ہو، اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر ایک پالیسی بنائی ہے۔ ہماری ایک افغان پالیسی ہے جس کا بیسس یہ ہے کہ ایک پیسفل اور ایک فرینڈلی اور پراسپرس پاکستان جو ہے افغانستان، وہ پاکستان کے قومی مفاد میں ہے۔ تو اس پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو افغان پیس پروسیس ہے اس کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، اور اس میں آرم فورسز آف پاکستان وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح ہوتا رہا، اور آئندہ بھی یہ پالیسی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی یہ آگے چلتی رہے گی، اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس، پاکستان، نیٹو، ISAF، یونائٹڈ نیشنز اس وقت میرے خیال میں وہ سارے ایک پیج کے اوپر ہیں، اور وہ اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ اس ایفرٹ کے اوپر وہ نیگیٹو اس کا انفلوئنس ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ پیس پروسیس جو ہے وہ شاید وہ ڈیلے کا شکار ہو۔ تو یہ میرے خیال میں ہمارے تمام دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی طرف سے، مودی کی طرف سے یہ جو حرکت تھی وہ بالکل ہی ان ٹائملی تھی۔ ایک اور میں بات بتانا چاہوں گا کہ اس کی ریلیشن شپ جو ہے کشمیر کی اور افغانستان کی تو ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، لیکن زیادہ اب ایک بات اور زیادہ سنجیدہ یہ ہو گئی ہے کہ ہندوستان کے تقریباً 200 ملین مسلمان جو ہے ان کو بھی جو ہے بڑا پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے،
اور اس پہ میں کوئکلی جو ہے نا جسونت سنگھ جو کہ انڈین کے فارن منسٹر ہیں ان کی کتاب آج کل سوشل میڈیا کے جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے. کتاب کا نام تھا جناح انڈیا پارٹیشن اینڈ انڈیپینڈنس. انہوں نے 2009-10 میں کہا تھا کہ اگر انڈیا کی پالیسیز ٹورڈز کشمیر اور ٹورڈز انڈین مسلم اسی طرح ڈسکریمنیشن کی جاری رہے گی تو ہندوستان میں ایک تیسرا پارٹیشن جو ہے وہ لازم ہو جائے گا. جس کے بعد انہوں نے اس کو بی جے پی سے نکال دیا تھا اور وہ ایکچولی بی جے پی کے جو ہے نا ایک فاؤنڈنگ ممبر میں تھے. تو یہ تمام خطرات ہیں, خود انڈیا کے لیے خطرات ہیں, اور اس کا جو فال بیک ہے ظاہری بات ہے وہ پاکستان کے اوپر آئے گا, پاکستان کے آرم فورسز کے اوپر آئے گا. لیکن میرے خیال میں پاکستان کی عوام, آرم فورسز اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ٹرینٹی, وہ بالکل اس کے لیے تیار ہیں, پہلے بھی تیار تھے, آئندہ بھی تیار رہیں گے, اور میرے خیال میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, کیا افغان پیس پروسیس ڈیلے ہو سکتا ہے اس صورتحال کی وجہ سے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ انٹرسٹنگلی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے انڈیا کا محدود کردار افغانستان میں دیکھا کہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے, تو پھر وہ پاکستان کی طرف اس نے توجہ مبذول کی اور یہ سارا معاملہ بڑھا. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کے پہلے سوال کا جواب تو یقینی طور پہ یہی ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ ڈیلے ہوگا. ڈیلے ہوگا. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں, آپ کے لیے سب سے اہم ترجیح جو ہے کشمیر ہے. ایک طرف کشمیر ہے, دوسری طرف افغانستان ہے. دوسری طرف جب آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں, افغانستان کے اندر جو پیس پروسیس کے آپ پرائمری ایکٹر نہیں ہیں. پرائمری ایکٹر جو ہے افغان طالبان ہے, پرائمری ایکٹر افغان حکومت ہے, پھر امریکہ ہے, پھر آپ ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ جو تین چیزیں منسلک ہیں جس کے بارے میں آپ نے غور و فکر کرنی ہے, وہ سب سے پہلی بات یہ کہ ریاست افغانستان کا مستقبل کس کی بنیاد کے اوپر ہوگا. اس کا معاشی مستقبل, اس کا سیکیورٹی کا مستقبل کہ کون سے ادارے یہ کام کریں گے, اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے اس کا سیاسی مستقبل. کیونکہ جب تک افغان حکومت افغان طالبان کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور افغان طالبان اس بات پر آمادہ نہیں ہوتے کہ انٹرا افغان جو ڈائلاگ ہے اس کی کوئی تہہ رکھی جائے, اس کی کوئی بنیاد رکھی جائے, تو افغان پیس پروسیس جو 3 حصوں میں چل رہا ہے اس میں سے 2 حصے تو کامیاب ہو جائیں گے, تیسرے حصے میں دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے. جو کمپوننٹ ہے وہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ افغان طالبان سے ایک کہتا ہے آپ ہماری سپورٹ کروا دیں, دوسرا کہتا ہے آپ ہماری سپورٹ کرا دیں. ہمیں دیکھیں, ہم سپورٹ تو ضرور کروا دیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے افغانستان میں ایک آؤٹ سائڈ پارٹی نہیں ہے, وہ ایک فریق ہے, وہ ایک جنگ کا فریق ہے, اور افغان حکومت بھی وہاں ایک جنگ کی فریق ہے. آپ کا جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان معاملات طے پا جاتے ہیں اور افغانستان کے اندر افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان معاملات طے نہیں پاتے, تو آپ کی وہی صورتحال ہوگی جو 1990 کی دہائی میں ہوئی تھی, جو خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. یہ ایک اور ایسی پریشان یہ ایک اور مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ عام جنگ نہیں ہے, یہ ایک ایسی جنگ تھی جو ایک عالمی جنگ لڑی گئی افغانستان میں. افغانستان سے جو منشیات ہیں تقریباً 89 بلین, تقریباً 90 بلین ڈالر کی جو ہے وہ سالانہ وہاں سے نکل رہی ہیں, جس میں تقریباً 40% جو ہے پاکستان سے گزرتی ہیں. آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا افغان ریفیوجیز کا مسئلہ ہے, بارڈر مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. 1 لاکھ سے زائد افغان جو پاکستان کی سرحد میں آتے ہیں, پاکستان کی سرحد پار کرتے ہیں, ان میں سے تقریباً 1 لاکھ میں سے تقریباً 90% ایسے ہیں جن کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں. تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور تیسری بات سب سے بڑی جو اس وقت علاقائی تحفظ کے لحاظ سے منسلک ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سیاسی اور ان کے سیکیورٹی کے مستقبل کی بنیاد ریاست افغانستان کی آپ کیسے رکھیں گے اگر علاقائی طاقتیں ان کے ساتھ تجارت یا ان کے ساتھ کسی اور قسم کی کارروائی کرنے کی, یعنی کہ جو معاشی کارروائی اس کے لیے تیار نہیں. اور ان تمام صورتحال کی بنیاد کے اوپر آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ افغانستان کی سرزمین آپ کے لیے استعمال نہ ہو دہشت گردی کے لیے. آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اگر امریکن حکومت یہاں سے جاتی ہے, امریکن فورسز یہاں سے جاتی ہیں, افواج یہاں سے جاتی ہیں, افغان حکومت کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں معاملات کو طے نہیں کر سکتی اور طالبان اور ان کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوتی ہے, تو جو آئیسس آپ کے پاس وہاں موجود ہے اس کا علاقے کے اوپر کیا اثر پڑے گا. تو یہ اس قسم کی مختلف چیزیں ہیں جو افغانستان کی آپ کے اس وقت جو ہیں منسلک ہیں. آپ کی پوری کوشش ضرور ہے, لیکن اب یہ وہ والے طالبان بھی نہیں جو آپ کے پاس 2001 میں تھے. یہ بھی تقریباً 18 سال 20 سال یعنی کہ 2 دہائی انہوں نے جنگ لڑی ہے, اور ہمارا رویہ بھی دیکھا ہے.
دیکھیں رویہ ظاہر ہے ہمارا رویہ بھی ہمارے ہاتھ بھی بندے ہیں ہم سارا کچھ وہ نہیں کر سکتے لیکن بہرحال ہم نے پوری کوشش کی ہے ہم نے 30 لاکھ سے زائد افغان مطلب جو ریفیوجیز ہیں وہ پاکستان میں ہیں 1 لاکھ سے زائد افغان جو ہے روزانہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تقریباً 70% جو ہیں پاکستان میں ہی مقیم ہو جاتے ہیں اور باقی واپس جاتے ہیں تو ہم نے تو اپنے حصے سے بڑھ کر افغانیوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے ابھی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ افغانیوں کو پہلی دفعہ اپنی جو ذمہ داری ہے افغانستان کے امن کے لیے وہ اٹھانی پڑ رہی ہے ہم اپنی ہمت کے مطابق مدد کر سکتے ہیں لیکن ہم افغانستان کو پرامن کرنے کے لیے کشمیر کو نہیں گنوا سکتے ٹھیک بات ہے پروگرام میں بریک لیتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں ہم جو ماریا نے گفتگو میں کہا نا کہ اس کے بعد جو اگر وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے داخلی چیلنجز کیا ہوں گے اور ایک ایران کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ مختصر گفتگو کر لیں ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں ویلکم بیک ناظرین رضا رومی صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ ایران کے حوالے سے آج بھی میں نے ایک انٹرویو کیا ہے وہ پرسوں آپ دیکھ سکیں گے کہ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا کہ ایران کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ دباؤ کا سامنا رہا ہے جو مستقبل کی صورتحال ہے اس کے ایران کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہمیں کتنا پریشر نظر آ رہا ہے اپنے اوپر جی دیکھیے فی الحال تو یہ پریشر تھوڑا سا قدرے کم ہوا ہے پہلے تو اس میں کافی جو ہے بڑی تیزی سے بڑھا تھا سچویشن جو تھی کچھ مہینے پہلے لیکن یہ آہستہ آہستہ پریشر رہے گا اور جو لانگ ٹرم یا مستقبل بعید جو ہے اس میں بالکل ایران کی طرف جارحانہ عزائم ہیں امریکہ کے بھی اور اس کے اتحادی اسرائیل کے بھی لیکن ایران کے اندر سے جو آواز رضا اٹھ رہی ہے کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے جی ٹرمپ سے بات کرنا چاہیے یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو آپ سمجھیں گے زور پکڑے گا فیوچر میں جی دیکھیے یہ اسٹریٹجی یہی ہوگی نا اب وہ انویژن تو یا حملہ کروانا یا کرنا جو ہے وہ تو افغانستان سے ثابت ہو گیا کہ وہ تو بہت بڑی ناکامی بھی ہوئی اور اربوں خربوں ڈالر امریکہ نے خرچ دیے لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو اب یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ لاطینی امریکہ میں پہلے کیا تھا امریکہ نے کہ وہاں پہ جو اپوزیشن یا وہ گروپس جو حکومت مخالف ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے شام میں بھی کسی حد تک مغربی قوتوں نے ایسا کیا ہے تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو بھی ہوگا آگے ظاہری بات ہے اس کا اثر ہم پر تو بالکل پڑے گا اور جو ہماری فزیکل جیوگرافیکل لوکیشن ہے اور ویسے بھی ایران کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہے پاکستان کے تو یہ پریشر بالکل بڑھے گا اور یہ پاکستان کو اس کو بڑی کیئرفلی اس سے نمٹنا ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے ہمیں اندرونی خدشات جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تو ظاہری بات ہے یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے اور یقیناً یہ جنرل باجوہ کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا ان کے اگلے ٹرم جی جنرل رضا صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایران کی سچویشن اور پھر یہ جو ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس میں ایران کی سچویشن اور اس کے پاکستان پر اثرات دیکھیں ایران اس وقت بہت مشکل میں ہے لیکن اس مشکل کے باوجود میرے خیال میں ایران نے پاکستان کے حق میں کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیے جو کہ ہمارے لیے انکریجنگ ہے ایران میں اگر سیکیورٹی سچویشن زیادہ خراب ہوتی ہے تو اگین لائک افغانستان سب سے زیادہ میرے خیال میں افیکٹ جو ہے پاکستان کے اوپر ہوگا اور افغانستان کی حالات کے اوپر بھی ہوگا تو میرے خیال میں پاکستان کو اپنی کمپلیٹ ایفرٹ کرنے چاہیے کہ ایران میں انسٹیبلٹی کو بڑھنے نہ دیں اور اپنے گڈ آفیسز سے یو ایس گورنمنٹ کو باقی لوگوں کو اس چیز سے متنبع کریں کہ اگر ایران میں انسٹیبلٹی بڑھتی ہے تو افغان پیس پروسیس کے اوپر اور پاکستان کے اوپر اس کے ڈائریکٹ اثر ہوگا ساتھ ساتھ یہ میں بتاتا چلوں دیکھیں بات ہوئی ہے افغانستان میں امن کی تو وہاں پہ دیکھیں ایک انٹرم گورنمنٹ کے قیام کا جو کہ وہاں پہ الیکشن کا انعقاد کریں وہ میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ موجودہ جو افغان حکومت ہے اس کے تحت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پھر کنٹروورشل ہو جائیں گے اور شاید وہاں پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کو نہیں مانیں اسی طرح جو افغان کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے وہ ان کو مانتے نہیں ہیں طالبان نہیں مانتے لیکن اگر انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ شاید ان کو ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن بنوا سکے یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح افغانستان سے جنیوا اکارڈز کے بعد جب سوویت افواج چلی گئیں تو ایک خانہ جنگی شروع ہوئی اور 10 سال جاری رہی تو اس میں میرے خیال میں نیٹو آئی ایس ایف کے افواج کے جانے سے پہلے
UN پیس انفورسر وہاں پہ آنا چاہیے، اور میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کم از کم 40 سے 50 ہزار UN جو ہے پیس انفورسمنٹ کو یہاں پہ آنا لازم ہے، اور امریکہ اور نیٹو ISAF اگر چاہیں تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور جب یہ ہوگا تو میرے خیال میں افغانستان میں خانہ جنگی کے امکانات جو ہے وہ بہت کم ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ جو ہماری کشمیر پالیسی ہے اس میں میرے خیال میں کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف جو ڈپلومیٹک مورل سپورٹ ہے یا جو پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ کافی نہیں ہے۔ یہ ایک پالیسی تو اچھی ہے، لیکن اس پالیسی کے امپلیمنٹیشن کے لیے اس کو اسٹریٹجائز کرنے کے لیے اس کو آپ کو مالی سپورٹ دینی پڑے گی، اور وہ مالی سپورٹ جو ہے وہی ہوگی کہ آپ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کریں، اور جو ہندوستان کے ہیومن رائٹ وائلیشنز کر رہا ہے اس کو اجاگر کریں، یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل کے جو 11 ریزولوشن ہے اس کی اہمیت کو بتائیں، اور اس میں جو 7 ممبر نئی کشمیر کمیٹی بنی ہے یا جو پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے ان کشمیر، ان سب کو مل کر جو ہے اس فنڈ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں اگر لابینگ کی ضرورت ہے P5 کے کیپٹل میں یا OIC کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کی کیپٹل میں اگر لابینگ کی ضرورت ہے تو وہ بھی اسی فنڈ سے کرنا چاہیے، اور جب تک یہ ان کو مالی مدد نہیں ملتی تو میرے خیال میں یہ کشمیر پالیسی چلے گی نہیں۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح ہم نے ڈیم فنڈ بنایا تھا اسی طرح جو ہے پرائم منسٹر کا ایک کشمیر فنڈ ہونا چاہیے جس کو ہم کراؤڈ سورس کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی۔ ٹھیک ہے جان صاحب، جی ماریا، ایک تو ایران کی سچویشن، امپیکٹ پاکستان کے اوپر، اور دوسری پھر جن صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں مالی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اب مالی سپورٹ جب کریں گے تو اگین پہلے بھی ہم پہ یہ الزام ہوتا تھا کہ جی ہم مالی اور پھر جو بینڈ آؤٹ فیٹ اور اتنے سے پھر تو پھر الزام کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے، ہم وہیں آ کے نہیں کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ ہمیں کچھ چیزوں کو صحیح سمت میں دیکھنا ضروری ہے۔ کشمیر کا معاملہ 1947 کا ہے، 2011 کا نہیں۔ سو آپ کشمیر کے اوپر ان دہشت گردی کی ریزولوشنز کا اطلاق نہیں کر سکتے جس کے ذریعے اس وقت ہندوستان کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر کو دیکھا جائے، کیونکہ جب آپ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں کہ حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں تو حق خود ارادیت میں یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشن ہے 3314 اس کے مطابق یہ کہا ہے کہ اگر وہ لوگ جو حق خود ارادیت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ان کی سیاسی، معاشی اور عسکری مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے اس حق کو بحال کر سکیں۔ یہ ایک یونائٹڈ نیشنز کا پرنسپل ہے جو آرٹیکل 1 سیلف ڈٹرمنیشن کے تحت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر یونائٹڈ نیشن ریزولوشن جو جنرل اسمبلی کی ریزولوشن ہے 3314 اس کے مطابق ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے مختلف اوقات پہ جو بین الاقوامی مفروضے ہیں ان کو دیکھا ہے جس میں آپ کی پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے مختلف چیزوں کو مختلف جگہ کے اوپر لے کے گئے۔ جب آپ تقسیم ہند کی بات کرتے ہیں، جب آپ پارٹیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ 1947 کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت جو دنیا کا سسٹم تھا، اس وقت جو آپ کے سسٹم سے جو ان کی تمام چیزیں تھیں وہ مختلف تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی جتنی ریزولوشنز ہیں ان تمام ریزولوشنز میں حق خود ارادیت کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اس پہ کہا گیا ہے کہ وہ جو جگہ ہیں جہاں حق خود ارادیت کی جنگ لڑی جا رہی ہے اس کو آپ مختلف نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ تو یہ تو بات ہے، اور اس پہ ہمیں کوئی مطلب بیک فٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ اس طرح یہی بات ہے جو آپ کو سریا میں نظر آتی ہے، یہی بات ہے جو آپ پہ ملاسفہ کے خلاف نظر آتی ہے، مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم اپنے کیس کو لیگلی فائٹ نہیں کرتے۔ رہی بات ایران کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس وقت مسئلہ ایران کے اندر امریکہ کی جو حکمت عملی ہے اس کا تمام دار و مدار یہ ہے کہ معاشی طور کے اوپر ایران کے اندر ایک انقلاب لے کے آیا جائے، اور اس انقلاب کے لیے انہوں نے پہلی دفعہ ایران کے اوپر اس قسم کی سینکشنز لگائی ہیں جو ایران کے اسٹیٹ بینک سے لے کے عام ایرانی شخص کے اوپر ہیں۔ یعنی کہ اس وقت کوئی ایک ایرانی، اگر آپ ایرانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں تو آپ کوئی ڈالر نہیں خرید سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایران کی $100 بلین کی جو آئل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جس کی بیسس کے اوپر ایران کا بجٹ بنتا ہے اس کو بھی پوری اکانومی نہیں، اس کی اکانومی بیس کرتی ہے، اس کی اکانومی کو تقریباً 75 ملین کیوسکس کے اوپر لے آئے ہیں، یعنی 25% ڈیفیسٹ پہ چل رہا ہے۔ یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایران کی جو طاقت ہے بازار کی اس کو ہٹ کرے تاکہ امپلوژن اس کے اندر آئے، لیکن مسئلہ یہ کہ ایران نظریاتی طور پہ ایک بہت مضبوط ملک ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسرا کام جو انہوں نے کیا جو کہیں اور آپ نے نہیں دیکھا دنیا میں وہ یہ کیا کہ انہوں نے ایران کی جو
IGRC ہے یعنی کہ ایران کی ریولیوشنری گارڈ ہے جو ایک ایرانین فوج کا ایک حصہ ہے, اس کے اوپر انہوں نے سینکشنز لگائی ہیں. نہ صرف عام سینکشنز لگائی ہیں, امریکن سینکشنز لگائی ہیں, بلکہ UN سیکورٹی کونسل کی سینکشنز لگائی ہیں جہاں ان کو ایک غیر ریاستی عنصر کے طور پہ دکھایا گیا, یعنی کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ مطلب وہ بغیر ایک جنگ کے دائرے میں ڈالے ہوئے آپ اس کو دہشت گردی کے زمرے میں دیکھ سکتے ہیں. یہ ناممکن ہے. اس لیے اس وقت ہم نے ایک تو یہ کہ جو معاشی ایران کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں ان کے اوپر واضح جو ہے امریکہ سے بات چیت کرنی چاہیے, کیونکہ یورپین یونین جو ہے JSCOP کے تحت ان پابندیوں کو نہیں مان رہا. لیکن امریکہ کی یک طرفہ اس سینکشنز پالیسی سے ایران کی معاشی استحصال جو ہو رہا ہے اس کے جو مضمرات ہیں ہم ابھی تک اس کو سمجھے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایران کے اندر امپلوژن ہوتی ہے, یعنی سچ مچ ایران کو یہ دھچکا دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو ناممکن ہے اس وقت, لیکن اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو اس کے خطرات ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان پہ نہیں یا افغانستان پہ نہیں آئیں گے, اس پورے خطے کو ہلا دیں گے. اور یہ محض شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی پوری انسٹیبلٹی ہے جہاں آپ اتنی بڑی ریاست کو ہلانے جا رہے ہیں, ایک اتنی بڑی ریاست کو ایک جو بیسز ہے آپ کی اس کو ختم کریں. اور تیسرا مسئلہ جو ہے اس وقت جو اصل میں جہاں جنگ ہو رہی ہے جو اس کی اصل بنیاد ہے وہ آپ کی سی پیک یا جو آپ کا سی کوریڈور ہے سی پیک کا, یعنی کہ جو آپ کی سمندری معاشی راہداری ہے. کیونکہ اس وقت دنیا میں 3 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر جو اہم ہے, ایک باب المندب ہے, ایک بحرۂ ہند ہے اور ایک آپ پاس اسٹریٹس آف ملاکا ہے. ان تینوں پوائنٹس کے اندر اگر ایران غیر مستحکم ہوتا ہے تو یہ تمام جو سمندر کے اندر اس وقت جو بین الاقوامی سمندری معاشی راہداری کے طور پہ اس وقت کام کرے, جو 70% دنیا کی معیشت یہاں سے گزر رہی ہے, اس پہ ہندوستان نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ موجود ہے. جو پلوامہ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی زمینی کارروائی نہیں کی, انہوں نے اپنی نیوی کو موبلائز کیا. آپ کے پاس اسکواڈ ہے سیکورٹی ڈائلاگ کے لیے, وہ ممبران موجود ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں. اس لیے اس وقت جو خطرات آپ کو ایران سے لاحق ہے, اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کسی قسم کی بھی یہ کنٹینیو سٹینڈ آف جاتا ہے, اس کا اندازہ لگانا شاید اس وقت جو ہے کم ہوگا, کیونکہ جو اس کے خطرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. میں لاسٹ چاہوں گا رضا 30 سیکنڈ میں سب لوگ یہ بتا دیں کہ انٹرنل ہماری سیکیورٹی کو کتنے خطرات ہیں. کشمیر کی طرف جو فورن انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر, تخریب کاری کی, NDS کی, را کی اور دیگر معاملات, اس سے ہماری انٹرنل سیکیورٹی کو کتنا تھریٹ ہے؟ رضا اگر مختصراً مجھے بتا دیں تو پھر میں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں. مختصراً وہ تھریٹ بالکل ہے. ایکسٹرنل جو معاملات ہیں خصوصاً افغانستان جیسے استعمال ہوتا رہا ہے اور ہندوستان نے بھی جو یہاں پر کاروائیاں کی ہیں وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا آنے والے مہینوں میں کہ اس سے ہم کیسے نمٹیں گے. اور اسی لیے میرے خیال سے دونوں فرنٹس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حالات کو بہتر کریں تاکہ یہ مسئلہ بھی کسی نہ کسی حد تک حل ہو جائے. جی جان صاحب, انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ فار پاکستان. دیکھیں انٹرنل سیکیورٹی پہ ہم جو ہے میرے خیال میں 99% قابو پا چکے ہیں, اور لیکن یہ کہ ہماری دشمنوں کی طرف سے پھر بھی یہ حرکت ہوگی کہ اس کو خراب کیا جائے. اس کے لیے جب تک ہم نیشنل یونٹی کو سب سے آگے نہیں رکھیں گے, پاکستان کے مفاد کو جو ہے پولیٹیکل مفاد سے آگے اوپر نہیں رکھیں گے تو یہ خطرات بڑھتے رہیں گے. تو یہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اس ٹاپک کے اوپر جو گورنمنٹ ہے, آرم فورسز ہیں اور جو پاکستان کی عوام ہے, یہ ایک ٹرینٹی ہے. ان کو جب تک جو ہے نا اتحاد قائم رہے گا تو میرے خیال میں جو ہماری انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو کوئی خطرات نہیں ہے. جی ماریا, یور کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیں خطرات تو ہوں گے کیونکہ ہندوستان کی جیسے صورتحال بگڑے گی کشمیر میں, وہ پوری کوشش کریں گے کہ جنگ کو پاکستان میں لے کے آئیں, اور بہترین طریقہ وہی ہے جنگ لانے کا کہ آپ پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں. ظاہر ہے اس میں دہشت گردی کی نوعیت میں فرق آئے گا. یہ ٹارگیٹڈ اٹیکس کریں گے اور ہائی امپیکٹ ٹارگیٹڈ اٹیکس کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کتنی حد تک ان کو روکتے ہیں, لیکن بہرحال آپ کے پاس سیکنڈ ویو آف ٹیررزم ضرور ہٹ کرے گی آپ کو. اور یہ اب ہمارے پہ منحصر ہے کہ ہم یہ جنگ کتنی حد تک کشمیر میں باحوصلہ ہو کر جو ہے لڑتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایک حتمی انجام تک پہنچاتے ہیں, کیونکہ یہ اٹس لائک اے پریشر کوکر.
لیکن یہ آفٹر شاکس کے لیے تیار رہنا چاہیے. نہیں پریشر کوکر ہے کیونکہ دیکھیں ان کے لیے کشمیر کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوگا. جو دیکھیں آپ نے 16 دن سے کشمیریوں کے اوپر پانی زندگی کے تمام راستے بند کر دیے, آپ نے ڈیٹینشن سینٹرز بنا دیے. آپ جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں شاید کبھی بھی کسی بھی ریاست نے جو ہے کھلے عام, آئیزس تو یہ کر سکتا ہے لیکن کسی ریاست نے آج تک ایسا کام نہیں کیا, تمام انٹرنیشنل میڈیا کے ہوتے ہوئے, تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے, اور ایک ایسی جگہ پہ جو ایک متنازع علاقہ ہو. لوگ ٹیریٹری ضرور لیتے ہیں, علاقہ ضرور لیتے ہیں, لیکن لوگوں کو محکوم نہیں کرتے. ہندوستان پہلی دفعہ ایک ایسی داستان لکھنے جا رہا ہے جہاں وہ لوگوں کو, عوام کو محکوم کرنے جا رہا ہے. جب آپ عوام کو محکوم کرتے ہیں تو پھر تحریک آزادی زور پکڑتی ہے, اور اگر زور پکڑتی ہے تو ظاہر ہے اس کے آفٹر شاکس ہر جگہ جائیں گے. ڈاکٹر ماریہ بہت شکریہ. رضا رومی صاحب بہت شکریہ. جنرل رضا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.